बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस हफ्ते की मुस्बत और अहम खबरों के साथ मैं हूँ रमशा जुल्फ़िकार और मैं हूँ सऊद हसन। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा समाअत फरमाइए। सिंध में 1,20,757 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब हो चुके हैं। अवाम एहतियाती तदाबीर पर लाजमी अमल करें। वज़ीर आला सिंध की प्रेस ब्रीफिंग। कोरोना वबा के ख़त्म होते ही तालीमी इदारे खुल जाएंगे, लेकिन उसके साथ टेली स्कूल के ज़रिए तालीम का सिलसिला भी जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर तालीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 15 सितंबर से कबल तालीमी इदारों में स्प्रे और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध का इजलास से खिताब। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इमारतों के अंदर हवा में नमी के ज़्यादा तनासुब को यकीनी बनाया जाए। तिब्बी माहिरीन का बयान। सूबा सिंध में मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। महकमा दाखिला सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मानसून बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मुहर्रमुल हराम के तकद्दुस को बरकरार रखने के लिए मुताल्लिका इदारों की जानिब से किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, ये बताएंगे हसन खान अवाम की राय पर मुश्तमिल अपनी रिपोर्ट ताज से। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का मौसर कदम। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ाने के लिए मुल्क भर के 400 हायर सेकेंडरी स्कूलों में स्टेम मंसूबा शुरू करने की इजाज़त दे दी। 6 सितंबर योम दिफाए पाकिस्तान के मौके पर वतन की मिट्टी से मोहब्बत उजागर करने के लिए चैम्स टीवी की जानिब से कुल सिंध तकरीरी मुकाबला मुनक्किद करने का ऐलान। नाजरीन, खातिर जमा रखिए, एक मुख्तसर वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। 20 सवालों पर शख्सियात पूछने का मारूफ रिवायती प्रोग्राम जेम्स कसौटी, अब जेम्स टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप समाअत फरमा रहे थे अहम खबरों का खुलासा, और अब खबरें तफसील के साथ। सिंध में कोरोना को शिकस्त देने वाले अफराद में इजाफा। सूबाई हुकूमत की कोरोना से मुताल्लिक मुस्बत पॉलिसी का समर है। सूबे भर में लॉकडाउन और स्मार्ट लॉकडाउन ये वो इक़दाम थे जिन्होंने कोरोना की बढ़ती हुई शरह को फैलने से रोका है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने सूबा सिंध की मौजूदा सूरत हाल से मीडिया को आगाह करते हुए बताया कि सिंध में अब तक 9,26,051 कोरोना के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसमें सूबे भर में 1,27,381 अफराद के टेस्ट मुस्बत आए हैं। सिंध में अब तक 1,20,757 अफराद कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब भी हो चुके हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मजीद बताया कि सिंध के अस्पतालों में इस वक्त 4,274 मरीज ज़ेर इलाज हैं, जिसमें से 3,886 अफराद घरों में जबकि 7 आइसोलेशन मराकज़ में ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला सिंध ने अवाम से अपील की है कि अवाम एहतियाती तदाबीर पर लाज़मी अमल करें। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में 5 माह से बंदिश का शिकार कारोबार को कोरोना से मुताल्लिक ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होने की हिदायत करते हुए बहाल कर दिया है, लेकिन एक जानिब तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक हुकूमत वक्त मुसम्मम इरादा कर चुकी है कि तलबा की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इसलिए मुल्क भर के तमाम तालीमी मराकज़ 15 सितंबर को हालात का जायज़ा लेने के बाद ही फ़ाल किए जाएंगे। तो दूसरी जानिब 10 लाख असातिज़ा को अपने बेरोज़गार होने का ख़दशा और लाखों तलबा को अपने तालीमी साल ज़ाया होने का खौफ भी है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने स्कूल्स खोलने से मुताल्लिक अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि 7 सितंबर को तमाम सूबों के वज़राए तालीम से मीटिंग होगी, जिसमें मुल्क भर के तालीमी इदारे खोलने से मुताल्लिक हतमी फ़ैसला किया जाएगा कि 15 सितंबर से स्कूल्स खोले जाएंगे या नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है कि 15 सितंबर से तालीमी मराकज़ खुल जाएंगे और उसके लिए वजारत सेहत तफसीली तरीक़ेकार का ऐलान करेगी। इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कोविड-19 की वजह से स्कूल्स बंद हैं और हम बच्चों तक कैसे तालीम पहुँचाएँ। इस चैलेंज से नबर्द आज़मा होने के लिए हमने टेली स्कूल का आगाज़ किया, जिसके ज़रिए गैलप पोल के मुताबिक 70 से 80 लाख बच्चा टेली स्कूल के ज़रिए तालीम हासिल कर रहा है। दुनिया हुकूमत पाकिस्तान के इस इक़दाम की तारीफ़ कर रही है। कोरोना वायरस जैसे ही ख़त्म होगा स्कूल्स कॉलेजेस खुल जाएंगे, लेकिन टेली स्कूल के ज़रिए तालीम का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम हो, इस पर काम जारी है। अप्रैल 2021 में पाकिस्तान के तमाम स्कूलों में एक ही निसाब होगा। कोरोना वायरस के तालीमी मराकज़ में फैलाव को रोकने की वजह से 26 फरवरी से ही इन इदारों को बंद कर दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में कोरोना केसेस में रोज़ाना की बुनियाद पर कमी रोनुमा हो रही है। इसलिए 15 सितंबर से मुल्क भर में
تعلیمی سرگرمیاں بحال کیے جانے کی امید بھی نظر آ رہی ہے۔ اس حوالے سے وزیر تعلیم سندھ کی زیر صدارت محکمہ تعلیم سندھ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں صوبے بھر کے تعلیمی نصاب اور دیگر امور کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے طلباء کا تعلیمی عمل تعطل کا شکار ہوا ہے، اسے پورا کیا جائے۔ اسکولز کھولنے سے قبل تعلیمی اداروں میں اسپرے اور SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے، جبکہ تعلیمی ادارے کھولنے کا حتمی فیصلہ NCOC کے اجلاس میں ہوگا۔ اس سے پہلے اسکول کھولنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ہم طلباء کی زندگی سے کسی کو بھی کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عالمی ادارہ صحت واضح اعلان کر چکا ہے کہ کرونا وائرس ختم نہیں ہوگا، لہٰذا ہمیں اس وبا سے بچاؤ کی ویکسین اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہوگی۔ لیکن کرونا سے بچاؤ کی ویکسین ہو یا احتیاطی تدابیر، ابھی سب تجرباتی مراحل سے گزر رہا ہے، اس لیے نئی سے نئی تحقیقات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ حال ہی میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق تحقیق کی گئی ہے کہ جس کے متعلق طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہوا میں نمی کا زیادہ تناسب کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، جبکہ خشک ہوا والے کمرے اور بند ایئر کنڈیشن عمارات اور ٹرانسپورٹ اس کے پھیلاؤ کا موجب بنتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وائرس سے متاثرہ مریض کے منہ یا ناک سے کھانسی اور چھینک کے دوران نکلنے والے ننھے قطرات نمکیات، پانی، نامیاتی اجزاء کرونا وائرس پر مشتمل ہوتے ہیں۔ خشک ہوا اور کم درجہ حرارت کی صورت میں ان قطروں کا وزن کم ہو جاتا ہے اور یہ زیادہ دیر تک فضا میں رہ کر دوسروں کو متاثر کرتے ہیں، جبکہ ہوا میں نمی کا 40 سے 60% تک تناسب ہونے کی صورت میں مزید آبی بخارات ان پر جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے اور وہ فوری طور پر زمین پر یا کسی دوسری سطح پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ کرونا سے متاثرہ شخص کو ایسے کمرے میں رکھیں جہاں دروازے اور کھڑکیاں کھلی رہیں۔ طبی ماہرین نے حکومتوں اور آرکیٹیکچرز پر زور دیا ہے کہ مستقبل میں وہ عمارتوں کے کمرے کشادہ بنانے کی جانب توجہ مرکوز کریں تاکہ کرونا وائرس اور دیگر اقسام کے وائرس کو پھیلنے سے روک سکیں اور سماجی فاصلہ بھی آسانی سے برقرار رکھا جا سکے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم الحرام 1442 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے۔ کووڈ-19 کی پینڈیمک صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے مذہبی روایات کی پاسداری کے لیے محکمہ داخلہ سندھ نے سیکیورٹی کو پیش نظر رکھتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق سندھ میں 1 محرم سے 10 محرم تک دفعہ 144 کے مطابق ڈبل سواری پر مکمل پابندی ہوگی، جبکہ اسلحے کی نمود و نمائش پر پابندی اور ساتھ رکھنے کا اجازت نامہ بھی 10 محرم تک منسوخ رہے گا۔ NCOC نے محرم میں کرونا کیسز میں اضافے کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے، لہٰذا نوٹیفیکیشن میں واضح کر دیا گیا ہے کہ بغیر اجازت مجلس، جلوس اور اجتماعات پر پابندی ہوگی۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبائی حکومت اور متعلقہ اداروں کی عید الاضحیٰ اور 14 اگست کی رونقوں کو برقرار رکھنے اور عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے کی جانے والی بروقت کارروائی قابل ستائش تھی، لیکن محرم الحرام کا چاند بھی نظر آ چکا ہے اور یوم عاشورہ بھی نزدیک ہے۔ اس مہینے کے تقدس کو برقرار رکھنے کے لیے متعلقہ ادارے کس طرح خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور عوام کی کیا رائے ہے، یہ بتائیں گے حسان خان اپنی رپورٹ دار سے۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے اور محرم الحرام کا چاند بھی نظر آ چکا ہے، تو اس مہینے کے تقدس کو برقرار رکھتے ہوئے متعلقہ ادارے اپنی ذمہ داریوں کو کس طرح سر انجام دے رہے ہیں، آئیے جانتے ہیں عوام سے۔ یہ بارشیں جو ہوتی تھی تو ہمیشہ روڈوں پر پانی بھرتا تھا، کئی دن تک بھرا رہتا تھا، لیکن اس مرتبہ لوڈ شیڈنگ کی کم ہونے کی وجہ سے جو بلدیہ کے جو موٹریں وغیرہ ہیں وہ چلتی رہی ہیں، پانی جو ہے وہ ڈرین کے ذریعے نکلتا رہا ہے، تو کوئی زیادہ بارش کا پانی روڈوں پر نظر نہیں آیا اس مرتبہ دیکھنے میں آیا، تو بلدیہ کا یہ اچھا اقدام ہے۔ اور اگر حیدرآباد میں اسی طریقے سے رہا تو مطلب یہ صاف ستھرا شہر بن جائے گا اور دوسرے شہروں سے مقابلے میں مطلب حیدرآباد میں اچھا کام دیکھنے میں آیا بلدیہ کی طرف۔ ہماری جو بارش ہوئی 2 دن کی، اس میں بلدیہ کا بہت سا کام تھا۔ لاسٹ ٹائم جو بارش ہوئی اس میں بلدیہ نے صبح کے ٹائم ہمارے نائٹ میں بارش ہوئی تو صبح ہمارے سک کر لیا پانی، ہمارا سارا پانی روڈ کا 7واں مین روڈ کا پانی نکال لیا، اور سیکنڈ ڈے بھی ہماری جو بارش ہوئی اس کا بھی ہمارا سارا پانی سک کر لیا، ہمارے پانی ختم ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے، اس دفعہ بلدیہ نے بہت سی پرفارمنس دی ہے۔ ابھی جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ بارشیں ہوئی ہیں، برساتیں ہوتی رہی ہیں،
اس کے اندر رات کو جیسے بھی وہ لوگ آتے ہیں کام کرتے ہیں وہ صحیح ہے، ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. جی ہاں، کام بہت اچھا ہوا ہے. پہلے بھی بقرعید میں بھی بہت اچھا کام کرا اور پھر یہ محرم آ رہے ہیں، ابھی بارشیں ہوئی تھی اس میں بہت اچھا کام کرا ان لوگوں نے. ناظم ہیں جو اپنا کونسلر ہیں، سب نے مل کے کام کرا ہے، بہت اچھا کام کرا ہے. میں ان کو سلام کرتا ہوں. مگر جو گورنمنٹ کے جو نمائندے جو مستقل جابوں پہ ہیں وہ بیچارے بہت زیادہ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں. اور 2-3 دفعہ بارش ہوئی، انہوں نے دونوں تینوں دفعہ ہمارے ساتھ صفائی ستھرائی کری. اور اس کے اندر جو ہے واسا کے افسران بھی ہمارے بالکل بھرپور ہمارے ساتھ دے رہے ہیں. بلدیہ کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت کوآپریٹ وائز بہت اچھا کر رہے ہیں. سر آپ کے سامنے اس دفعہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. علائشیاں وغیرہ بھی عید الاضحیٰ پہ ہم نے پوری اپنی محنت کی ہے کہ لوگوں کو صفائی کا ماحول دیا جائے. عید الاضحیٰ پہ بھی ہم نے بہت محنت کی. آپ نے دیکھا پورے شہر میں کہیں علائش ہم نے نہیں چھوڑی، جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم نے کام کیا ہے. تو ناظرین یہ تھی عوام کی رائے. کیمرہ مین منتظر مہدی کے ساتھ حسان خان، جیمز نیوز، حیدرآباد. جدیدیت سے ہم آہنگ ہونے اور ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑے ہونے کے لیے لازمی ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو ٹیکنالوجی کی تعلیم دیں تاکہ ان کی صلاحیتوں کے ذریعے پاکستان ترقی کی منازل طے کر سکے. اس حوالے سے وزیر اعظم پاکستان کے زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا جس میں وزیر اعظم نے ڈیجیٹل پاکستان کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یونیورسٹیز کے اشتراک سے ملک بھر کے 400 ہائر سیکنڈری اسکولوں میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی کی تعلیم کے فروغ کے حوالے سے STEM منصوبہ شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے، جس کے ذریعے 400 اسکولوں میں 1 لاکھ بچوں کو جدید علوم میں تعلیم و تربیت کے مواقع میسر آئیں گے. وزیر اعظم پاکستان نے ہدایت دی ہے کہ جلد از جلد ان منصوبوں کو حتمی شکل دی جائے تاکہ ان پر عمل درآمد شروع کیا جا سکے. جس کی شاخیں ہوں ہماری آبیاری سے بلند، کون کر سکتا ہے اس نخل کہن کو سرنگوں. مثبت روایات کو فروغ دینا جیمز کا وتیرہ ہے. 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان کے موقع پر اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جیمز ٹی وی جذبہ حب الوطنی کو ثریا کی سی بلندی عطا کرنے کے لیے نوائے پاکستان کے عنوان سے کل سن تقریری مقابلے کا انعقاد کر رہا ہے، جس میں 15 سے 25 سال کی عمر کے طلباء شرکت کر سکتے ہیں. مقابلے میں حصہ لینے کے خواہش مند طلباء طالبات 28 اگست تک رجسٹریشن کروا سکتے ہیں. مقابلے کے لیے آڈیشنز 31 اگست بروز پیر 1 بجے جیمز آفس میں لیے جائیں گے. مقابلے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے اور دیے گئے موضوعات پر اظہار خیال کر کے ایک بہترین مقرر ہونے کا اعزاز حاصل کریں. ناظرین، اگر آپ اپنی پروڈکٹ کی معیاری تشہیر کے خواہاں ہیں یا معاشی معاشرتی سرگرمیوں پر مشتمل کوئی خبر جیمز ویکلی نیوز پر دینا چاہیں تو آپ ہماری ای میل ID یا جیمز آفس پر رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین، مثبت سوچ کے ساتھ مثبت خبروں کے اس سلسلے کو جاری رکھیں گے. ہماری ہفتہ وار نیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل جیمز TV ضرور سبسکرائب کریں اور اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.